کے لوگوں کو اپنے پاک اندر حاضر ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت اسپتال کی حاضری کو قبول فرمائے اور کی حاضری کو ذریعہ نجات کرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ہر انسان بالخصوص ہر مسلمان کی کامیابی، ترقی، سربراہی، عزت اور سکون کا ذریعہ بنا کے بھیجے۔ قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، ہاتھ لانا ثواب، پڑھ کے ان پر عمل کرنا انسان کی دنیا آخرت کی ہر مصیبت کو نجات۔ جڑی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی سورۃ بقرہ دیا آیات ہیں۔ شان نزول سورۃ بقرہ دا ترتیب کے حساب نال 91 نیوے صورتاں ہی تو پہلے آ چکیا مکہ مکرمہ دے اندر۔ ہجرت تو بعد مدینہ طیبہ دے اندر سب تو پہلی نازل کیون والی سورت بقرہ ہے۔ یہود مدینہ دے اطراف دے اندر آباد ہیں اور این آس امید دے کہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین مدینہ طیبہ تشریف دینا سن۔ انہیں جو کلام اتاریا ویسی اور پکا اور سچا اور ہمیشہ کا دستور عمل اسی ان کلام دوتے عمل کر کے اصل دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ یہود کے بڑے بڑے علماء جاتے موجود ہیں، لوگوں کو بشارتاں دینے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اپنی سابقہ آسمانی کتابیں نہ مطالعے تو بعد لوگوں کو حق سچ دسے دیا۔ لیکن جنہاں مسلمان اتنا پہنچے مسلمانے دی کامیابی ترقی کو دیکھ کے انہیں لوگوں نے پیڑ دے اندر مروڑ شروع دئی کہ یہ لوگ تو سارے کو لگو نکل گئے، لوگ ساری طرح متوجہ نہیں تھی، لوگ غور نہیں کریں دے، سارے کو نہیں اندے میں دے، لہٰذا انہیں عام سادہ انسانے دے دلی دے اندر شک پا رہے۔ یہود ایک بڑا عالم مالک بن سیف منافق ہے، وہ عام سادہ لوگ مسلمانے دے دل دے اندر وسوسے پیدا ہے، انہیں بڑی شہرت اور انہیں بڑا مقام ہے انہیں لوگوں نے اندر، انہیں شوشہ چھوڑیا کہ میاں جیری کتاب کی ایسا پیشین کوئی کریں دے آسے کہ وہ کتاب نہیں، علیہ باللہ قرآن مجید دے بارے لوگوں کے دل میں شک اور شبہ بھاگ رہا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدا دے اندر شک کو دور فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جن کے اندر کوئی شک نہیں گنجائش نہیں۔ اور اصل سورت بقرہ عربی دے اندر گائے بیل کو آکھا میں دے، کیونکہ یہ سورت دے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل دے گائے دے واقعے کو بیان فرمایا 8ویں رکوع دے اندر۔ انہیں ایک معاملہ ہے کہ بندہ قتل دی گیا، قاتل نہ ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خدمت جہاد تھے، قاتل بول لو، انہیں اللہ نے مشورہ کیتا، اللہ نے حکم دیتا کہ انہیں کو گائے کو ذبح کریں۔ اور کہ یہ وجہ واسطے یہ سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک شام میں کہ گھریں کو قبرستان نہ پڑھو، اپنے گھریں دے اندر سورت بقرہ پڑھی کرو، جیرے گھر دے اندر سورت بقرہ پڑھی وجہ مخالف دشمن حملہ نہیں کر سکتا، جنات دے اثرات وہ گھرے نہیں رہنے۔
مخالف دی مخالفت کئی کامیاب نہیں ہوتی. نبی سی نے فرمایا سورت بقرہ پڑھنا خوش نصیبی ہے اور نہ پڑھنا بد نصیبی ہے. سورت بقرہ دے اندر اللہ رب العزت نے ویسے پورا قرآن شان والا پڑھا ہے. ہر سورت اللہ دا کلام ہون دے ناتے بہت اعلیٰ اور مفید ہے، لیکن یہ بقرہ سورت دے اندر اللہ نے تمام چیزاں کھول کے بیان فرمایا. مثلا عقائد دے اندر توحید، رسالت، شرک، منافقت، بدعت، یہ چیزاں کھول کے بیان فرمایا. معاشرتی طور پہ اس سورت بقرہ دے اندر نکاح، طلاق، عدت، نان و نفقہ، یتیم دا حق اور جائیداد کا حصہ بیان فرما دیا. ان کے علاوہ خرید و فروخت اور بیع اور سود یہ چیزاں بھی اندر بیان فرمایا. اس سورت بقرہ دے اندر ایمانیات دے وچوں نماز، روزہ، حج، زکات یہ تمام احکامات کی پوری سورت دے اندر موجود. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب دا خاص حصہ ہونے، قرآن مجید دا خاص حصہ سورت بقرہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہر سورت دے خواص ہونے ہیں، اور سورت بقرہ دے اندر ایک آیات ایسی ہے کہ پورے قرآن مجید ہوئے جی آیات نہیں. علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سورت بقرہ دے اندر جو آیات پوچھتی ہے انہیں بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جی آیات پورے قرآن مجید دے اندر موجود نہیں. ابتدائی آیات دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب ہے جس اندر کہیں کچھ شک دی گنجائش نہیں. ایدے الفاظ، ایدے معنی، ایدے مطلب، ایدہ مفہوم، جو کچھ اللہ اور اندر رسول نے بیان فرمائے ان اندر کوئی شک دی گنجائش نہیں. اگلا جملہ بہت اہم ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب جس اندر شک دی گنجائش نہیں، یہ ہدایت جیسی تقوی اختیار کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، جس دل دے اندر خوف خدا ہے. اور یہ بنیادی چیز ہے ایمان دی. آج خوف خدا نہ ہونے دی وجہ دے نال آپس دے اندر اتفاق نہیں، آپس دے اندر نفرت ہے، سنی سنائی گال دے زیادہ یقین ہے، اکھی نٹھی تے اتنا یقین نہیں، بے دی گال کی تھی مندے تے زیادہ یقین. قرآن گواہی دے رہی ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن و بندے کو ہدایت دے سی جس اندر خوف خدا ہو. بچپن میں میں اپنی والدہ کو سنتا ہوں، ساری والدہ ماجدہ اللہ علیہ دی قبر دے کروڑ حرامتہ نازل فرماویں. بچپن انبیاء دے کسے سن لینے جنہوں پتہ نہ ہوگا غسل دے فرض کیا ہے، وضو دے فرض کیا ہے. ایک ایک قصہ کم سے کم 50 یا 100 دفعہ ہر بار سنی چکا تھا. جرا قصہ 100 دفعہ یا 50 دفعہ بھی سن کے ممتاز پر یاد کیا کرا. خاص کر بچپن دل پاک ہونے، دماغ صاف ہونے، نفرت نہیں ہوتی، حسد کینہ موجود نہیں ہوتا، دل صاف تے پاک ہونا. بچپن کے اندر ایک بادشاہ دا واقعہ سننے آتا کہ بادشاہ کو ایک وزیر آتا ہی، بادشاہ سلامت اکھی نال دیکھے، کنے نال سنے، ول بھی سوچی، اکھی نال دیکھنے، اپنے کنے نال سن گنے، ول بھی غور کری سوچی. انہوں روز دا معمول ہے، روز دی عادت ہے. بادشاہ دا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ دا بادشاہ کہیں گے موقع اسی
خود پتا چل رہی تھی کہ میرے آقا کا کیا مقصد. کافی عرصہ گزر چکا. ایک دن بادشاہ نے وزیر کو آخیا کہ من میرے واسطے بستر بچھا. سفر تو آئے ہم تھکے ہم بستر بچھایا. صاف کران دے بعد انسان فطرت دل خیال آیا کہ میں بستر پہ تھوڑی دیر آرام کر دیکھا, ہو سکتے کہ جہاں نرم بستر آ سی. یہ میں ہی آرام کی طرح نیند آ گئی. بادشاہ انتظار دے اندر ہے. بولے بجلیاں نہ ہل, بلب نہ ہل, کیمرے نہ ہل. بادشاہ دی بیوی نے نوکرانی کو بھیجا, دیکھا بادشاہ آگے. نوکرانی ہی ہلکا جا دروازہ کھول دے لٹھا دیا ہوا کہ ستا میں. واپس بیوی کو دسیا, بیوی ہوتی آتے ایسا ایسا دروازہ کھول بند کر کے نال سن گئی. تھوڑی دیر بعد بادشاہ اٹھا کہ میں ونجا دیکھا کیوں دیر کا دیتی ہے. بادشاہ نے جنہاں ڈٹا کہ میری بیوی دے کٹھے وزیر ستا میں تلوار کٹ کی تھی, غیرت آ گئی. تلوار کھڑی کی تھی تے خیال آ گیا جو ایو میں کودا اکھی نہ دیکھیں کنے نال سنے ور غور کری سوچی. ہو سکتا ہے کہ بے قصور ہو. انہوں نے کہا اچھا وزیر کو میں کچھ نہیں آتا, بیوی کو میرا سوئی چاہ کے بیوی دے رخسار تے گل تے چبوڑی. جی میں سوئی پہنچی چبن تئی, بیوی اٹھی تو اٹھاون لگی باہاں کو پکڑ کے, بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت. اٹھو بچھو کٹ گئے میرے کو, پٹھوا کہا گئے. انہیں جو ڈٹا وہ ہوئے تو بادشاہ دی زال میرے نال چھتی بھی آکھی دے ہاتھ دے دے بھر دیا. اٹھڑی زہر نہ دیا لکیا رہ گیا. اٹھڑی بات بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے کہا لوکنا میں دیکھنا چاہنا تیری گال اگر سامنے نہ ہوتی تو دو قتل میرے کو ناحق تھی گیا. دانا لوگ ہم, سمجھدار ہم, عمل کرن والے ہم. اج کوڑا سادہ عقل پتہ نہیں کرے گی. کہیں آدھے کان بھرے فلاں بندائی میں آدھا پیا. افسوس ہے کہ ایسا ہوں بندے کو پکڑی بجوا ہوں دے سامنے من پڑھوا تے یہ گال کی تھی نہیں کیتی دے بندہ دیکھو بے کو کیوں لڑے گا. خوف خدا نہیں رہا. اودی گال تے یقین کر کے ایسا اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دے پرے بیٹھ. شیطان ہی گال دے کامیاب تھے دے خوش تھی دے کہ میں کیویں لڑا رہی تھی, کیویں جدائی کرا رہی تھی, کیویں دلیت نفرت پوا رہی تھی, کیویں ایک دوسرے تو دوری پیدا کر رہی تھی. اگر دل دے اندر خوف خدا ہوتا تو بندہ خود ٹریا لینا میرے کو غلطی چاہیے, میں معافی منگن آیا, معذرت کرا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس اندر شک دی کدی بھی گنجائش نہیں قیامت تک, اور ہدایت جیسی تقوی اختیار کرنے والے, اللہ دا ڈر رکھنے والے, اللہ دے سامنے پیشی دا خوف دل دے اندر رکھنے والے. بولے دے ہیں سوچ کے نہیں یہ جملے میرے واسطے نقصان دہ نہیں. یہ جملے کے اندر کلمے کو رسوائی نہ کی تھی, شرمساری نہ ہو سی. کوئی بھی عمل ہاتھ یا پیر کو کریں گے, ہاتھ یا کان یا زبان کو عمل کریں گے, بندہ خوف کھاوے دے کہ میں اللہ کے سامنے کیا پیش کی کہ نہ جواب. اگلی صفت بیان فرمائی. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جدوں تے عمل کرن تو بعد ترے قسم دے گروہ بن ویسن. یہ کتاب کو سنن سمجھن تو بعد پڑھن تو بعد ترے قسم دے گروہ بن. پہلا گروہ ایمان والے دا ہو سی, انعام یافتہ لوگ, کامیاب لوگ, اللہ دے پسندیدہ لوگ, اللہ دے محبوب تابعدار لوگ ہو سکتے.
دوجا گروہ فرمایا ایسا جڑا انکار کرن والا کفر کرن والا کافر ہے. تیجا گروہ انہیں دنیا تو بد کر سب تو بدتر منافقین کا گروہ. اللہ رب العزت نے پہلے 20 آیات کے اندر انہیں ترائے گروہ دیکھا. 5 آیات ایمان والے واسطے فرمایا, 2 آیات کافریں واسطے, اور 13 آیات اللہ رب العزت نے منافقین واسطے بیان. پہلے گروہ دی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت ہے کہ ایمان بالغیب کہنا. بالغیب یعنی اپنے اکھی تو اوجھل, اپنی سمجھ تو بارو, سوچ تو علاوہ اللہ اور رسول دے فرمائے فرمان تے پکا سچا یقین کر کے نا کہ ایمان بالغیب. کیوں غصہ میں کہیں انسان نے دنیا پہ راہ میں فرشتے نہیں لکھے, جنات نہیں لکھے, سابقہ انبیاء نہیں لکھے, انہیں دے کتابہ انہیں دے مذاہب کو نہیں لکھا, عرش کرسی آسمان اللہ کی ذات کو نہیں لکھا, موت قبر حشر کل صراط جنت جہنم نہیں لکھی, لیکن اللہ اور انہیں محبوب کے فرمان کو سن کے کامل یقینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخرت دے احوال بیان فرمے دے بیان کہیں پوچھا سی میں لگتے جی میں تسان دیکھ آئے ہو, فرماوا لگے اگر میں اکھی نہ دیکھا وہاں تو شاید شک ہوئے. نبی سی نے فرمان کہ اتنا بھی شک نہیں. آپ ایک غزوے تو واپس ہیں, سویرے کا ٹائم ہے, صحابہ کرام کو پوچھا پانی, میں کہا پانی تک کو نہیں. آپ نے ہمیں تلاش کرو, تلاش کیتا تے ایک تو پیالہ پانی کا سامنے آیا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو پیالے کے اندر رکھا, انگلی دے وچوں میں چشمے پڑ گئے. سونے نبی سی نے فرمایا بلال تمام صحابہ کو سٹ وضو کر گئے, پانی پی گئے. سینکڑے دی تعداد کے اندر صحابہ کرام نے وضو کیتا, پانی پیتا. نماز تو بعد آپ نے ارشاد میں عجیب ایمان کہتا ہے اللہ دی مخلوق کی جو. صحابہ کرام نے عرض کیتا اللہ دے محبوب ساڈے کمزور عقل کے مطابق فرشتے نہ. نبی سی فرمایا نہیں, وہ تو ہر وقت عبادت کے اندر ہے, کوئی گناہ سر صد نہیں. صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ دے محبوب آپ صحابہ رہے, آپ نے فرمایا نہیں, تمہارے سامنے بے شمار معجزات موجود ہیں. انہیں عرض کیا اللہ نے محبوب اور تصور کہنا ایمان زیادہ عجیب, زیادہ قیمتی, زیادہ پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا انہیں لوگوں دا جنہیں میرے بعد حسن کالے حروف پڑھ کے اتنا ایمان کہنا حسن کہ اپنی جان قربان کرے سن, اور اتنا شوق ہو سی کہ انہیں کوئی آکے زمین جائیداد گھر بیچ دیو, حتیٰ کہ بیوی بچے بیچ دیو تو آپ نبی سی دی زیارت کرنے دیں تو اندے گلی پیچھو نہ آسا. ایک دفعہ آپ نے پوچھے بیٹے, ایک صحابی نے پوچھا اللہ نے محبوب مجھے کیوں؟ آپ نے فرمایا آکاش آج میرے بھائی ہوں. اس کی اللہ نے محبوب والی شان تو سب توتے, لیکن بڑا فرمان ہے المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. کیا کلمے دی نسبت نال اساں تھوڑے بھائی نہیں؟ آپ نے ارشاد میں انہیں بھائیوں کے بارے میں بیٹا آتا کہ جنہیں میں گناہ ڈٹھا ہو سی, میرے صحابہ گناہ ڈٹھا ہو سی, میرے تذکرے سن کے انہیں دے ایمان تازہ راسن. بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت اجازت یاد کیتا, اے عبداللہ ابن عمر کیا تسا اپنے اکھی نال انہیں اکھی نال نبی سی دا چہرہ دیکھا؟ انہیں کہ بالکل دیکھا. اپنے انہیں کنے نال نبی سی کے الفاظ زبان مبارک کو نکلے جملے سنے ہوئے بالکل. یہ زبان نال تسا نبی سی نے نال گفتگو کی نہ کہ بالکل کی. کیا اپنے انہیں عہدے نال نبی سی کو مصافحہ کیتا نہ کہ بالکل کیتا.
شوق جا کے ساروں قطار رون لگے، روندیاں روندیاں بجدا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں تے کوئی خوشخبری سناواں، نبی سی نے فرمائیے کہ میرے او دوست جنہیں میرے کو نہ ڈٹھا ہو سی، میرے صحابہ کو نہ ڈٹھا ہو سی، ایمان کے نہ حسن، انہیں دے چہرے قیامت والے دی چمک دے تے روشن حسن، میرے اتر قربان تھیمن والے ہوتے حسن، اور انہیں دا ایمان بہت مضبوط کر حسن۔ یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان کے نام۔ نماز کو قائم کرن والا، نماز ادا کرنا بھئی گال، نماز قائم کرنا بھئی گال۔ نماز ایک ظاہری صورت ہے، ظاہری لوازمات ہیں، کپڑا پاک ہوئے، بدن پاک ہوئے، جگہ پاک ہوئے، ٹائم ہوئے نماز دا، قبلے کی طرف رخ ہوئے، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے اندر نماز کو قائم کرنا ظاہری نہیں، باطنی طور پہ بھی اللہ دے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دینا، دنیا دے خیال ہٹ جائے، دنیا دی طرف توجہ نہ بنے۔ عام طور پہ جڑا بندہ دنیا دا کوئی خیال نماز کے بندے اکثر اوقات نماز بھول گئے، میں دو رکعتاں پڑھی یا ترے پڑھی کھڑا یا چار پڑھی کھڑا، بولتا ہوں لے جنہاں دنیا دے خیال دے لے جاؤ، جنہاں خیال نہ آوے۔ ایک مسجد کے اندر نماز تو بعد سلام پھیرن تو بعد غالباً مغرب کی نماز ہے، میرے نال ایک آدمی چھوڑ دوسری جاتے، ایک حافظ قرآن پڑھائی، انہیں کو میں پوچھے حافظ صاحب دوسری رکعت کے اندر امام صاحب نے کیری سورت پڑھی ہے؟ مسجد بھری کے اندر کوئی جواب نہیں دے سکیا، امام نے کیری سورت پڑھی؟ آخر ایک کونے ایک بندہ ایک رکعت چکیا ہی دوسری رکعت چار لیے، میرے کو آ کے پوچھتے پیر سی خیر ہے، قاری صاحب نے دوسری رکعت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت پڑھی ہے، خیر ہے کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہنا ہم جو پوری مسجد کے اندر کہیں کو پتہ ہے جو امام صاحب نے دوسری رکعت کیری سورت پڑھی ہے؟ اصل نماز کی ہے یا صرف مسجد پڑھے؟ تقریباً یہ حال ہے، سلام تو بعد امام جو پوچھے میاں نماز پوری پڑھی ہے یا رکعت رہ گئی ہے، ایک بے دے مندے دے دنیا پور رسول ہے، ایک تو پتہ ہے میں اصل ہون دا بیان علمی ہے جنہاں سارے نمازاں یہ جا ہوئے سارے کیا پریشانیاں ٹولیں، کیا سارے ہم دوئی قبول دیں۔ اللہ نے نشانی بیان فرمائی ایمان والے دی، متقی لوگے دی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرے سن، نماز کا خیال کرے سن، نماز کی طرف دھیان تے توجہ رکھے سن۔ کبھی کسی نے فرمایا کہ قیامت والے دی نمازی انسان عرش عظیم تے سائے تلے ہو سی جتا کوئی سایہ نہ ہو سی، وہ نمازی جنا ہر وقت دھیان مسجد کی طرف ہے، زہر پڑھ کے دیئے اثر نہ رہے بجے، اثر پڑھ کے دیئے مغرب نہ چوک بجے، مغرب پڑھ کے دیئے یعنی شاہ دے ٹائم تا نہیں تھی گیا، رات گزریے فجر کی انتظار کے اندر کی نہیں، فجر کی نماز جماعت تو نہ رہے بجے۔ ایسے انسان واسطے نبی سی نے قیامت والے نہیں جنہاں کوئی سایہ نہ ہو سی، ہر بندہ اپنے پسینے اندر ہو سی، عرش عظیم کا سایہ ایسی تلے ہو سی۔ اگلے جملے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اسا عطا کیتے وہ ساڈے راہ تے خرچ کرے۔ رزق دے وچ صرف پیسہ مال و دولت نہیں، اپنی سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، دانائی بھی ہے، مشورہ بھی صحیح رہنا کہیں، اصلاح کرنا، ظاہری طور پہ کو فائدہ پہنچانا، باطنی طور پہ فائدہ پہنچانا، روح بیران لڑے کرے تو میں دی اصلاح کرا دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العزت والے میرے حساب کا اپنا معاف فرمانا، بقیہ زندگی اپنی یاد اندر اپنے محبوب کی اطاعت کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس سارے کی حاضری کو قبول فرمانا، ذریعہ نجات فرمانا۔